ہر بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ پرسنالٹی گروم کرنے کے لیے مختلف طور طریقے استعمال کرتا ہے کہ بھائی میں کیسے اچھا نظر آؤں، میرے چہرے پہ رونق ہو، روشنی ہو، چمک ہو، اجالا ہو. تو وہ تو مختلف طریقے لوگ کرتے ہی ہیں، مگر روحانی طور پر بھی کوئی طریقہ ہے کہ چہرے پر چمک آ جائے؟ سبحان کیا اللہ، فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. حافظ صاحب، اس کے لیے بھی میں یہ بات عرض کروں گا کہ ضروری ہے کہ اس کی برکتیں بعض تفاسیر میں موجود ہے کہ جو شخص باوضو ہوتا ہے، جو شخص باوضو ہوتا ہے، ایک تو پوری رات اس کی تمام اعضاء تسبیح کرتے ہیں، فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے پوری رات. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا چہرہ پر رونق رہتا ہے، پرکشش رہتا ہے. جو روحانیت، جیسے آپ امیر اہل سنت کا چہرہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں روز بروز کھلتا جا رہا ہے، روشن ہو رہا ہے. آپ دیکھیں وہاں کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں میرا ایک امیر اہل سنت کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ کوئی فیشل کروائیں یا وہ کوئی چہرے کے بناؤ سگار کے لیے کوشش کریں. ان کی سادگی، اور آپ کی ہمیں پتہ ہے کہ وہ چٹائی پر سونے والے باوضو ہے، لیکن چہرہ روشن ہو رہا ہے. تو الحمدللہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ روشن ہو، ایک تو رات کو باوضو سوئیں، باوضو رہیں، اور دوسرا اللہ کا واسطہ ڈائٹ پہ بھی توجہ دیں کہ آپ دوا اور دعا دونوں چیزیں. حافظ صاحب، اگر آپ ایسے کھانے کھائیں گے کہ آپ کے معدے سے بخارات اٹھ رہے ہیں اور آپ بادی چیزیں کھائیں گے تو پھر چہرہ روشن نہیں ہونے میں ایک رکاوٹ آئے گی. تو خدا را بریانی کم کر دیں، بادی چیزیں کم کھائیں، اور کوشش کر کے ڈائٹ کو بھی متوازن رکھیں. اور اس کے ساتھ یہ بہترین وظیفہ ہے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کے نام، اللہ کے 99 نام ہیں. تو آپ اللہ نور السماوات والارض روزانہ 99 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. پانی دم کے وہ چہرے پہ مل لیں. بارہا یہ تجربہ ہوا ہے، الحمدللہ چہرہ کھل جاتا ہے، روشن ہوتا ہے. آپ کے چہرہ پرکشش ہو جائے گا، ایک چہرے پہ ایسی چمک آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو انوار و تجلیات سے بھر دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.